بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا لاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں آپ کے لیے بیت المال سے عطیہ نہ مقرر کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ کو میری بیٹیوں پر پاکا کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھ لیا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی پاکا نہیں آئے گا۔ ناظرین، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے رات کے وقت ایک مرتبہ سورۃ واقعہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کے رزق کی تنگی کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور دنیا آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ رزق کی کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ناظرین، رزق کی تنگی اور پریشانی دور کرنے کا دوسرا نسخہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو یا مکان نہ ہو یا روزی کا ذریعہ نہ ہو یا آپ رزق سے تنگ ہے یا مسافر ہے اور سامان آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ مذکورہ آیات کو 151 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے۔ جب تک کامیابی نہ ہو اس آیت کو پڑھتے رہے، انشاءاللہ کامیابی ضرور مل جائے گی۔ وہ آیت یہ ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ناظرین، اس آیت کو 151 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ ضرور کامیابی مل جائے گی۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔